بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ پیسے جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں کے لیے بد دعا۔ ایک حدیث میں کہ ایک فرشتہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، جو شخص پیسوں کو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہو، یعنی ہر وقت گنتا رہتا ہو کہ اب کتنے ہو گئے اب کتنے ہو گئے، اور خرچ کرتی ہوئی جان نکل رہی ہے، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اس کے مال پر اس طرح ہلاکت پڑتی ہے کہ کبھی اس کے پیسے چوری ہو گئے، کبھی ڈاکہ پڑ گیا، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، اور اگر کوئی نقصان نہ ہو گیا تو بے برکتی ضرور آ جاتی ہے۔ وہ پیسے اگرچہ گنتی میں تو زیادہ ہو گئے، لیکن ان پیسوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا اور جو برکت ہونی چاہیے تھی، وہ فائدہ اور برکت حاصل نہ ہوئی۔ مثلا پیسے تو بہت ہو گئے، لیکن گھر میں بیماری آ گئی اور سارے پیسے ڈاکٹر اور اسپتال کے نظر ہو گئے۔ بتائیے یہ کیسی برکت ہوئی؟ پیسے تو جمع ہو گئے بہت، لیکن گھر میں کوئی ناچاکی ہو گئی، اس کے نتیجے میں زندگی کا لطف جاتا رہا۔ اس طرح پیسے خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، کسی کو پیسوں دے رہا ہے اور کسی کو پیسے معاف کر رہا ہے، اے اللہ اسے خرچ کرنے والے کو خرچ کا بدل دنیا ہی میں عطا فرما۔ بہرحال جو شخص اس طرح لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اس کے پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ حقیقت میں جا نہیں رہا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت لا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا گیا جو صرف اس وجہ سے غریب ہو گیا ہے کہ وہ صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہو یا لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہو، اس وجہ سے غریب ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا کہ دوسروں کی پردہ پوشی کرنا۔ تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ مثلا کسی مسلمان کا کوئی عیب معلوم ہو گیا یا کوئی غلطی معلوم ہو گئی کہ اس نے، تو اب اس کو ہر جگہ اس کا چرچا کرتے پھرتے ہیں کہ وہ تو یہ کام کر رہا تھا، اس کے بجائے اس کی پردہ پوشی کرو، اس کو چھپا دو، کسی اور کو مت بتاؤ۔ یہ طریقہ اس وقت اختیار کرنا چاہیے کہ جب اس کے عمل سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا ایسا عمل سامنے آیا جس سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، مثلا کسی کے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس وقت پردہ پوشی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کے عمل سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ، یہ شخص اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، آپ اپنی رحمت سے اس کو اس گناہ سے نکال دیجیے۔ بہرحال دوسروں کے عیب نہ تو تلاش کرو اور نہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ آج کل اس بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ فلاں کام کرتا ہے، اب آپ کے پیٹ میں یہ بات نہیں رکتی اور دوسروں سے کہے بغیر آپ کو چین نہیں آتا، دوسروں کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ بلا وجہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور ان کو پھیلانا گناہ ہے، اور میں کہ دوسروں کو گناہ پر آر دلانا۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا تھا، تو یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص سے کوئی گناہ ہو گیا، پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اب آپ اس کے بار بار اس گناہ پر آر دلا رہے ہیں کہ تو وہی ہے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا، میں نے اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیا۔ تو اب آپ کون ہیں اس گناہ پر اعتراض کرنے والا اور اس گناہ پر آر دلانے والا؟ اگر تو آر دلائے گا تو ہم تمہیں اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے کسی مسلمان کی عیب جوئی کرنا یا کسی مسلمان کے عیب کو بیان کرنا، اس کی تشہیر کرنا بڑا سخت گناہ کا کام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ دوسروں کے عیوب کو اچالتے پھرو، بلکہ تمہیں تو بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے تم اپنی فکر کرو، اپنے عیوب کو دیکھو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر عطا فرما دیتے ہیں، اس کو دوسروں کے عیوب نظر ہی نہیں آتے۔ دوسروں کے عیوب اسی کو نظر آتے ہیں جو اپنے عیوب سے بے پرواہ ہو، جو اپنی اصلاح سے غافل ہو۔ جو شخص خود بیمار ہو وہ دوسروں کے نزلہ و زکام کی کہاں فکر کرے گا؟ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ احمق اور بیوقوف ہے۔ اس لیے دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنا، تجسس کرنا، ان کی تشہیر کرنا بڑا سخت جرم ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ مسلمان کو ان تمام برائیوں سے پرہیز کرنا لازم ہے، اس کے بغیر وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔